السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ کہہ دیجئے تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر تم پھر گئے تو اللہ رب العالمین کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ محترم سامعین حضرات، ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب ہوش سنبھالتا ہے اس وقت سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، حتیٰ کہ موت تک، پوری دنیاوی زندگی وہ اپنی دنیا والی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اس کو کامیاب بنانے کے لیے، اس کو خوشگوار اور پرسکون بنانے کے لیے پوری صلاحیتیں صرف کر دیتا ہے۔ جتنے وسائل اس کے پاس ہوتے ہیں وہ اپنی اس زندگی کی بہتری کے لیے ان کو بروئے کار لاتا ہے۔ وقت بھی سارا، وسائل بھی سارے اور زندگی بھی ساری صلاحیتیں اس پر صرف ہو جاتی ہیں، جبکہ ہر انسان کا یہ عقیدہ بھی ہے اور جانتا بھی ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ سب کچھ مل جانا ہے، اس کے لیے اسباب اور وسائل بھی اللہ رب العالمین نے پیدا فرما دینے ہیں، اور جتنا لکھا ہوا ہے نا وہ ہم نے دنیا سے کھا کر ہی جانا ہے، اور جو نہیں لکھا رب العالمین نے وہ جو مرضی کر لیں، جہاں مرضی چلے جائیں، جتنی مرضی بھاگ دوڑ کر لیں، وہ ہمیں مل ہی نہیں سکتا جو اللہ نے ہمارے مقدر میں نہیں لکھا۔ اس کے باوجود سب کچھ ہمارا، سب لوگوں کا وہ دنیا کی زندگی کی خاطر صرف ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین، یہ دنیا کی زندگی جس کے لیے اتنی ہم اس زندگی میں بھاگ دوڑ، محنت، کوشش صرف کرتے ہیں، وسائل لگاتے ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ کتنی کو ہو جائے گی؟ 100 سال کی ہو جائے گی، 125 سال کی ہو جائے گی۔ اس سے زیادہ میں نے تو نہیں سنا کوئی آج 125 سال سے اوپر جاتا ہو ہمارے معاشرے میں۔ اور جو زندگی اس دنیاوی زندگی کے بعد شروع ہونے والی ہے، جو انسان کی حقیقی اور اصلی زندگی ہے، اس زندگی نے جس سے خوشگوار کامیاب ہونا ہے، اس کی ہمیں اس دنیاوی زندگی میں سرے سے فکر ہوتی ہی نہیں، کسی کو بھی فکر نہیں ہے کہ وہ زندگی بہتر کیسے ہو جائے گی، اس کو ہم کیسے کامیاب بنا سکتے ہیں، وہ کیسے خوشگوار، نعمتوں والی، اللہ کی رضا مندی والی خوشگوار کیسے بن جائے گی، اس کی فکر ہی نہیں سرے سے۔ تو دنیا میں محنت کرنے سے ملنا تو اتنا ہی ہے جتنا مقدر میں رب نے لکھ دیا۔ میں کہتا ہوں اگر ساری دنیا کا دولت اور ساز و سامان بھی مل جائے بندے کو، اور وہ ساری دنیا کی دولت اچھے سے اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں، مسجدیں بنانے میں، مدرسے بنانے میں، یتیم خانے بنانے میں اور فلاح و بہبود کے، انسانیت کے کام کرنے میں خرچ کر دے، 1 روپیہ بھی کسی گناہ کے، نافرمانی کے گندے کام میں صرف نہ کرے، اگر اس بندے کے پاس ایمان کی دولت نہ ہوئی تو یہ ساری دنیا کی دولت اچھے کاموں میں خرچ کرنے سے اس کی آخرت نہیں سنورنی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اتنا اچھا کام کر کے اس کی آخرت سنور جائے بغیر ایمان کے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم ایمان والے نہ بن جاؤ۔ تو جنت میں داخل ہونے کے لیے کامیابی تو وہی ہے نا، ہمیشہ والی زندگی بھی آخرت والی ہے، اور کامیابی یہ ہے کہ بندہ جہنم سے بچ جائے اور جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ جس طرح پروردگار نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جس کو جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ تو جنت میں
جہنم میں جب فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں گرے ہوئے ہوں گے، تو یہ جہنمی اوپر جنتیوں کو دیکھ کر کہیں گے ان افیزو علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، جو پانی اللہ نے تمہیں دیا ہے، اہل جنت جو اللہ نے رزق تمہیں بخشا ہے، تھوڑا سا اوپر سے ہماری طرف بہا دو تاکہ ہم بھی چکھ لیں۔ تو جواب آئے گا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ رب العالمین نے یہ جنت کا رزق، جنت کا پانی کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ مطلب ہے جنت کافروں پر حرام ہے، وہ کبھی جنت میں جا سکتے ہی نہیں۔ تو جنت میں جانے کے لیے، کامیابی، ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی کے لیے سب سے بڑی اور سب سے اہم چیز مسلمان کے لیے وہ اس کا ایمان ہے۔ میں اس چھوٹی سی گفتگو کے دوران ایمان سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہمارے کلمہ پڑھنے والے لوگ اس دور میں 99% ایسے لوگ ہیں جن کو ایمان کی حقیقت کا علم نہیں، تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ 3 نظریات ایمان کی حقیقت کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ بندہ دل سے تصدیق کر دے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمارے لیے پیش کیا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ جب دل سے تصدیق کر دے گا، دل میں یقین پیدا ہو جائے گا کہ اسلام برحق دین ہے، اللہ سچا ہے، اللہ کا رسول سچا ہے، تو بندہ مومن بن جائے گا۔ وہ زبان سے اس کا اقرار کرے خواہ نہ کرے، اس کی عملی کیفیت جیسی کیسی بھی ہو اس کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، بس دل کے اندر، دل سے تصدیق اور دل کے اندر یقین پیدا کر لینے والا بندہ مومن بن جاتا ہے۔ محترم سامعین، یہ نظریہ قرآن کے بھی خلاف ہے، پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث کے بھی خلاف ہے، غلط ہے۔ 2 حوالے صرف دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ ان کے رب کی طرف سے اتارا ہوا حق اور سچ ہے۔ یہ اہل کتاب میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ان کو علم ہے، وہ جانتے ہیں، یقین ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان کے اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنی فکر اور سوچ نہیں ہے، وہ آسمانوں والے رب کا اتارا ہوا حق اور سچ دین ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا، سورہ بقرہ کی 146 نمبر آیت ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، اہل کتاب یہود و نصارہ، وہ جانتے ہیں کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری سچے نبی اور رسول ہیں۔ وہ اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جس طرح کسی انسان کو اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک نہیں ہوتا، قرآن میں رب نے گواہی دے دی کہ اس طرح اہل کتاب کو اسلام کے اللہ کا سچا دین ہونے میں اور محمد الرسول اللہ کے خاتم النبیین ہونے میں یہودیوں عیسائیوں کو کوئی شک ہی نہیں۔ اب یقین تو ان کے اندر موجود ہے، اور یقین کی گواہی آسمانوں والے رب نے دی ہے اور قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ اس سے بڑی گواہی کائنات میں ہو کوئی نہیں سکتی۔ تو جب ان کے دل میں یقین ہے، گواہ اللہ ہے، قرآن ہے، تو پھر وہ یہودی اور عیسائی اہل کتاب مومن بن گئے۔ کیا ہم ان کو مومن کہہ سکتے ہیں؟ کیا ان کو مومن تسلیم کر لینا درست ہوگا؟ اگر وہ تصدیق کے باوجود، یقین کے باوجود مومن نہیں بنے، وہ یہودی اور عیسائی ہی ہیں، تو پھر میں اور آپ، ہم کیسے مومن بن جائیں گے صرف اتنے کام سے، تصدیق کر لینے سے؟ اس لیے یہ نظریہ تو باطل ہے۔ ایک دوسرا نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لے، کلمہ پڑھ لے، اس کے دل کی کیفیت جیسی مرضی ہو، عمل جیسے مرضی ہو، بندہ اللہ کے ہاں مومن بن جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ اس کی بھی 2 آیتیں میں حوالے کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا سورہ نور کی 47 نمبر آیت میں، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر، رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، پھر انہی میں سے ایک گروہ اس سے پھر جاتا ہے
اور ایسے لوگ ایمان والے ہے ہی نہیں۔ وہ کروڑ کہیں آمنا باللہ و بالرسول و اطعنا، ایمان والے نہیں ہیں۔ سورہ بقرہ کے شروع میں 8 نمبر آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ کلمہ پڑھا لیکن اللہ نے ان کو مومن نہیں مانا۔ اس سے پتہ چلا اکیلا کلمہ پڑھنا یہ بھی بندے کے مومن ہونے کے لیے کافی نہیں۔ ایک تیسرا نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ دل سے یقین کر لے، زبان سے کلمہ پڑھ لے، دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو مومن بن جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ ایک آیت حدیث کا حوالہ دیتا ہوں، صرف چند الفاظ سناؤں گا اس کے۔ حدیث ہے سنن ترمذی شریف میں 2733 نمبر حدیث ہے، حسن درجے کی حدیث ہے۔ 2 یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کچھ سوالات کیے، آپ نے ان کے جوابات دیے۔ وہ دونوں کہنے لگے نشہد انک نبی، اے محمد ہم شہادت دیتے ہیں آپ نبی ہو۔ یقین ان کے دل میں موجود تھا، زبان سے اقرار امام الانبیاء کے سامنے انہوں نے کر لیا۔ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کی موجودگی میں انہیں مومن مان لیا؟ لفظ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ آپ نے فرمایا فما یمنعکم ان تتبعونی، او یہودیو اگر تم نے مجھے نبی ہونے کی شہادت دی ہے، دیتے ہو، تو پھر میری اتباع کرنے سے تمہیں مانے اور رکاوٹ کیا ہے؟ پھر میری بات کیوں نہیں مانتے؟ میری اتباع کیوں نہیں کرتے؟ محترم سامعین، اس سے یہ بات ہر صاحب شعور عقل والا آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ دل سے تصدیق اور دل میں یقین، زبان سے اقرار، یہ دونوں چیزیں مومن ہونے کے لیے کافی نہیں۔ ان کے لیے ایک تیسری چیز ضروری ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت۔ ہم اطاعت میں کہاں کھڑے ہیں یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میں 2 مثالیں دے کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ پہلی مثال ہے، اللہ رب العالمین نے دن رات میں اپنے بندوں پر 5 نمازیں باجماعت فرض کی ہیں۔ اتنا بڑا فریضہ ہے رب العالمین کا، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹے ہوئے پڑھ لو، وضو نہیں کر سکتے تیمم سے پڑھ لو، تیمم بھی نہیں کر سکتا کوئی بندہ، اللہ نہ کرے کوئی اتنا بیمار ہو، ہسپتال میں بیڈ پر پڑا ہوا ہو، ایک بازو پہ گلوکوز، دوسرے پہ بلڈ کی ڈرپیں چل رہی ہوں، پیشاب کی نالی لگی ہوئی ہو، پیشاب کپڑوں پر بستر پر گرا ہوا ہو، کپڑے بستر بھی پلید ہوں، اس حالت میں مریض پڑا ہے اور نماز کا وقت ہو گیا، اس کے پاس اس کے کپڑے بستر چینج کرنے والا کوئی نہیں، اسے وضو تیمم کروانے والا بھی کوئی نہیں، خود ہلنے جلنے سے قاصر ہے، مگر اس مریض کی عقل اور اس کے ہوش و حواس کام کر رہے ہیں۔ میں پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، مالک الملک نے اس حالت میں پڑے مریض کو بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی۔ اتنا بڑا فریضہ رب العالمین کا، اور کتنا بڑا بیمار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 مرتبہ بے ہوشی کا دورہ امام الانبیاء کو پڑا ہے، صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں، اس قدر شدید تکلیف ہے۔ تیسری مرتبہ جب ہوش آیا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے مسجد میں لے جاؤ۔ ایک کندھے کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے، دوسرے کندھے کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سہارا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لے جا رہے ہیں، اور آپ کے دونوں قدم زمین پر گھسٹتے جا رہے ہیں اور زمین پر لینیں بن رہی ہیں۔ ہماری ماں کہتی ہیں کہ زمین پر لینیں کھینچی جا رہی تھیں آپ کے قدموں کے گھسٹنے سے۔ غور کریں، سوچیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شدید ترین تکلیف میں نماز کی اتنی فکر اور جماعت کی اتنی فکر، جسم میں اتنی سخت نہیں ہے پاؤں خود اٹھا کر آگے رکھ سکیں، لیکن جماعت سے پیچھے رہنا آپ کو پسند نہیں ہے۔ آج لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اہل حدیث، اہل سنت، سب کچھ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، لیکن صورتحال کیا ہے میرے محترم بھائیوں؟ میں گواہی دیتا ہوں ان کے دل میں یقین ہے کہ اسلام سچا ہے، اللہ کا برحق دین ہے، اور یہ زبان سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مگر اللہ کا حکم نہیں مانا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی۔ اذانیں ہوتی ہیں، مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں، بازار بھرے ہوئے ہیں، منڈیاں آباد ہیں، ٹیوشن سینٹر آباد ہیں، سکول کالج آباد ہیں، سب کچھ دنیا کا چل رہا ہے، اور مساجد کے اندر چند لوگ ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ جو اتباع محمد الرسول اللہ کی نہیں کی، اطاعت اللہ کی نہیں ہوئی، تو مومن کیسے بن گیا؟ یہ ٹھیک ہے دل میں یقین ہے، ٹھیک ہے زبان سے اقرار کیا ہے، لیکن اطاعت تو نہیں کی۔ دل میں یقین یہودیوں عیسائیوں کے بھی تھا، اللہ گواہ ہے،
اور اقرار انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کیا، وہ پھر بھی وہ مومن نہیں بنے، وہ یہودی کے یہودی رہے ان دو چیزوں سے۔ اور میں اور آپ اور یہ جو بے نمازوں سے ہمارا معاشرہ اٹا پڑا ہے، یہ کیسے مومن بن گئے؟ ان میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ غور کرنا ذرا اس بات پر ٹھنڈے دل سے، کیا فرق ہے؟ دل سے تصدیق اہل کتاب بھی کرتے تھے، زبان سے اقرار وہ بھی کرتے تھے، دل سے تصدیق ہمارے اندر بھی ہے، زبان سے اقرار بھی ہے، اتباع وہ بھی نہیں کرتے تھے، اتباع ہم بھی نہیں کرتے، وہ یہودی کے یہودی، عیسائی کے عیسائی، اور ہم مومن کیسے؟ کیوں؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ کون سی دیانتداری ہے؟ ایسے ہی ایک مثال دے کر بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ہم پر سود کو حرام کیا ہے۔ سود کبیرے گناہوں میں سے ایک کبیرہ ترین گناہ ہے۔ اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کے خلاف جنگ قرار دیا ہے اس کو۔ اور دیکھ لو دنیا میں 5 درجن کے لگ بھگ مسلمان حکومتیں ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سود کی حرمت کا حکم نازل ہوا، آپ منا میں تھے، آپ نے لوگوں میں اعلان کر دیا، لوگوں جاہلیت کا سارا سود محمد الرسول اللہ کے قدموں کے نیچے دفن۔ اور سب سے پہلا سود جس کے میں ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں، وہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ سارے کا سارا ختم، ایک ٹیڑی پیسہ کسی سے نہیں لینا، سب ختم ہو گیا۔ آج 5 درجن مسلمان حکومتیں ہیں دنیا میں۔ سود کی حرمت کا سب کو پتہ ہے، سب کو علم ہے، نصوص جانتے ہیں، لیکن اپنے ملکوں میں کس ملک کی حکومت نے سود کو ختم کیا؟ محمد الرسول اللہ کی اتباع کس نے کی؟ اللہ کی اطاعت کس نے کی؟ آپ دیکھ لیں۔ اور پورا مسلمان معاشرہ، ہمارا ملک پاکستان، پوری منڈیاں، مارکیٹیں، بازار، ہر جگہ سود ہی سود کی سرداری ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یقین بھی ہے دل میں، زبان سے اقرار بھی ہے، لیکن اطاعت اللہ کی نہیں، اتباع محمد الرسول اللہ کی نہیں، تو ایمان کیسا؟ اور اگر ایمان نہیں ہے تو آخرت کیسے سنورے گی؟ جنت کیسے ملے گی؟ ہماری ہمیشہ والی زندگی کامیاب کیسے بنے گی؟ پھر آخر میں بات کر رہا ہوں، آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، اس پر ذرا غور کرنا۔ یہ سورہ آل عمران کی 32 نمبر آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اگر تم نے اعراض کیا تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اگر پروردگار، غور کرنا میرے بھائیوں، اگر پروردگار یہ لفظ نازل کر دیتے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اگر تم نے اعراض کیا تو اللہ تم سے محبت نہیں کرے گا، معنی ٹھیک بننا تھا۔ اور اگر اس کی بجائے یہ لفظ ہوتے، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، اگر تم نے اطاعت نہ کی تو اللہ منہ پھیرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، تو پھر بھی معنی ٹھیک بننا تھا۔ لیکن اللہ نے نہ کم کا لفظ استعمال کیا اس آیت میں، اور نہ ہی متولین کا لفظ استعمال کیا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَوَلِّينَ نہیں کہا، یہ کہا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ یہ پروردگار نے بغیر سوچے سمجھے لفظ نازل نہیں کیا، بغیر حکمت کے نہیں بولتے رب العالمین الفاظ۔ غور کرنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے مومن کے لیے کہ اللہ رب العالمین کے لفظ کیا ہیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے انحراف یہ کافروں کا شیوہ ہے، یہ ایمان والوں کو زیب نہیں دیتا، ایمان والوں کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے منہ موڑیں، اعراض کریں۔ یہ کافروں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری گزارش ہے کہ ہم ایمان کو سمجھیں، ایمان کیا ہے۔ ہمیں ایمان کی سمجھ نہیں ہے، ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اللہ کی اطاعت کے بغیر ایمان وہ ایمان نہیں بنتا جس ایمان سے نجات ملنی ہے، جس سے جنت ملنی ہے۔ جو ایمان پروردگار کی طرف سے ہم سے مطلوب ہے، وہ ایمان اللہ کی اطاعت اور محمد الرسول اللہ کی اتباع کے بغیر نہیں ممکن۔ تو آئیے ہم اپنے ایمان کی اصلاح کریں، اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو، گھر کے افراد کو، خاندانوں کو یہ پیغام دیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔